ناظرین کرام، آج جس میسج کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں وہ ہے مسلم سوسائٹی کی اہمیت، اور آج کے دور کے اندر مسلم سوسائٹی کی اہمیت کس قدر ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، شاید کہ میں اور آپ الحمدللہ ایسے ماحول میں پلے بڑھے ہیں جہاں ہمیں ماحول فراہم کیا گیا تھا۔ اس ماحول کے اندر الحمدللہ شاید کہ بہت سے جو دینی گھرانے ہیں ان کے اندر تو باقاعدہ دین بھی سکھلایا گیا اور سیکھا گیا، لیکن بہت سے ایسے گھرانے ہیں صرف اور صرف انہیں ماحول ملا، انہیں سوسائٹی ملی، انہیں کلچر ملا، اسلامک کلچر ملا، انہیں اسلامی ماحول فراہم ہوا تو ان کے اندر حیا بھی آئی، ان کے اندر بڑوں کا ادب و احترام بھی آیا، ان کے اندر خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوا، اور ان کے اندر عجز و انکساری بھی پیدا ہوئی۔ لیکن جن گھروں کے اندر اسلامی ماحول فراہم نہ کیا گیا تو وہ بچے بزدل بھی ہوئے، وہ بچے بڑوں کا ادب و احترام سے بھی غافل ہوئے، اور وہ بچے انتہائی بے حیا بھی ہوئے، اور یہاں تک کہ وہ بچے جو ہے والدین کے جو دن رات کی جو ایک حساسیت ہے، یا والدین پر ایک کیفیت کا جو گزرنا ہے بچے کو نافرمانی کے اندر دیکھ کر، اسے اس چیز کی بودر بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، مسلم سوسائٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بالخصوص یورپ اور UK کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے۔ واللہ صرف اور صرف آج سے پہلے جو ہمارے بزرگوں نے گھروں کے اندر صرف اور صرف ایک اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہمارے بچوں کا جو ماشاءاللہ آج مائیں بن چکی ہیں اس ملک میں آنے کے بعد، وہاں سے آئیں اور یہاں اپنے بچوں کی تربیت اگر وہ وہی انداز اختیار کریں جو ان کے آبا و اجداد نے انہیں دیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ہر بات پہ نوک جھوک کرنا۔ یہ نہیں کہ بچوں کے لباس پر، کہ بچوں نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، بچوں کی بالوں کی کٹنگ کیسی ہو رہی ہے، بچوں کی گفتگو کا انداز کیا ہے، بچے بڑوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کیسی گفتگو ہو رہی ہے، وہاں آداب کیا ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر حیا بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب انسان کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے پھر جو چاہے کرتا ہے، پھر وہ درندگی پہ اتر جاتا ہے۔ آج وجہ یہی بنی کہ میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ قائم دائم فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی جب سے خواتین نے مردوں کا لباس پہننا شروع کیا ہے، اس وقت سے خواتین میں حیا ختم ہو چکی ہے۔ یقین جانیے، یہ بات جو میں کرنے والا ہوں شاید کہ بہت سخت ہو، لیکن ہے حقیقت پر مبنی کہ ہم مسلمان ہیں، حیا ہمارا لباس ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ آج ہماری بچیاں، آج ہماری بہنیں، اور آج ہماری مسلم خواتین کس قسم کے لباس کو اختیار کر رہی ہیں۔ وہ اپنے کلچر کو چھوڑ کر وہ غیروں کے کلچر کو اپنانا شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر جو درندگی اتر رہی ہے کہ انہیں کسی کی بودر نہیں ہے، انہیں اس چیز کا لحاظ نہیں ہے کہ اس کے والد ایک نیک متقی اور پرہیزگار ہیں، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے والد یا اس کی والدہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال المختصر یہ کہ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ کم از کم جو بچیاں، جو ہماری بہنیں، جو الحمدللہ دیکھیں کہ اسلامی میں شاید کہ ان الفاظ سے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا، لیکن وہ وجہ یہی ہے کہ محتاط بھی رہنا ہے کہ الفاظ کا سخت استعمال بھی نہ ہو جائے، کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ مقصد دل آزاری نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے، مقصد تنقید نہیں، مقصد اصلاح ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر خاص طور پر اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں، 1 ویک کی یا 2 ویک کی اسکول ہالیڈے ہے۔ اب اس کے اندر بچے آپ کے پاس موجود ہیں، بچوں کی اصلاح کریں، کہ بچوں کو کہیں کہ کس لباس کو پسند کریں۔ آج بچے وہ لباس کہاں سے پسند کرتے ہیں؟ انہیں رول ماڈل کون ہمیں کس کو دکھلا رہے ہیں؟ ہم انہیں جو دکھلا رہے ہیں وہی بچے انہی کو رول ماڈل بنا رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے بچے جو ہے وہی لباس اختیار کرتے ہیں، چاہے بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں۔
اب یقین جانیے بڑے آج بھی جو اسلامی ماحول جن گھروں کے اندر موجود ہے وہ تصویری والے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی تصویر والے کپڑے نہیں پہناتے. وہ یہی وجہ تھی کہ بچوں کے اندر ایک بچپن ہی سے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچے کی چھوٹی سی عمر ہے، ابھی نابالغ ہے، پتہ ہی نہیں ہے. وہ بچے ہماری ایک بہن ہے وہ کہنے لگیں کہ بچوں کو شروع ہی سے ٹائٹ پہنانا شروع کر دیے، اور پھر اب بچے جب بڑے ہوئے تو اب وہ انگلش لباس کے اس قدر عادی ہوئے کہ وہ اب دوسری طرف جانا ان کو لے جانا بڑا مشکل کام ہے، بچے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. اب اس کی وجہ یہی بنی کہ اگر آپ کوشش کریں، ذرا سی محنت کریں، انہیں کھلا ڈلا لباس پہنائیں. دیکھیں ہمارے شریعت کے اندر ہر وہ لباس جس کے اندر مخفی اعضاء نہ نکھریں تو وہ لباس آپ پہن سکتے ہیں. اس لباس کے اندر یقین جانی کہ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو اکثر بزرگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ نوجوان مسجد میں آئے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ دیکھیں کہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو نہ جانے ناظرین کرام، چھوٹی چھوٹی سی شاید یہ باتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہی اسلامی ماحول اور ہماری اقدار کی ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. ہر قوم کی پہچان کچھ نہ کچھ ہوا کرتی ہے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی 5 فٹ دور سے پہچان لے کہ واقعتاً کوئی مسلم گھرانے کے لوگ آ رہے ہیں، کہ واقعتاً یہ مسلمان گھرانے کے لوگ ہیں. آج تو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان تو جب صبح اٹھتا ہے تو وہ جوان اپنے آپ کو ایسے رخ پہ ڈھالتا ہے کہ اس کا محسوس نہیں ہوتا کہ واقعتاً یہ مسلمان بھی ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر مسلم سوسائٹی کی اہمیت اور کلچر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اسے چھوڑنے کی نہیں. اگر ہم چھوڑیں گے تو بچوں کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جائے گا، بچوں کے اندر سے ادب و احترام بھی ختم ہو جائے گا، بچوں کے اندر سے خدمت بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسری جو سب سے بڑی خرابی ہے، بچے غرور اور تکبر کے عادی جائیں گے. آج دیکھ لیں بچے، والدہ اگر کوئی کام بول دے، ہم یقین جانیے کہ ہماری والدہ محترم ہوا کرتی تھی، ہمیں جب کہا کرتی کسی کام کے لیے تو الحمدللہ سمعنا واطعنا، یعنی کہ خاموشی سے بس سنا اور ان کی بات مان لی. آج بچے ہیں، والدین ان کو کہہ کر کوئی بات کوئی کام انہیں بادر ہی نہیں ہوتی، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون ان سے کہہ رہا ہے. اگر ہمارے والد صاحب ہمیں کوئی ایک آواز لگایا کرتے تو وہ یقین جانے بچپن کی بات کرنا. اور یقیناً ہمارے جتنے اسلامی جو ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کے گھروں کے اندر ایسے ہی ہمارے آبا و اجداد ہوا کرتے تھے. کسی کو دادا نے آواز لگا دی، دادی نے آواز لگا دی، یا پھر والد صاحب نے آواز لگا دی تو ڈر ہوتا تھا، ایک خوف ہوتا تھا، ایک حیا ہوتی تھی. دیکھیں اس وقت بھی بچوں کے اندر شاید بچے جوان بھی ہو چکے ہیں، شادی شدہ بھی ہو چکے ہیں. آج بھی الحمدللہ ایسے گھر موجود ہیں، بچے شادی شدہ ہو چکے ہیں، بچوں والے ہیں، وہ خود بچوں والے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اپنے بچوں کی بھی شادی ہونے والی ہے، یعنی کہ ان کے نواسوں کی اور ان نواسیوں کی شادی ہونے والی ہے. لیکن بچوں کے اندر اتنی حیا ہے کہ وہ والد کے سامنے اف تک نہیں کرتے، یہ والد کے سامنے بولتے بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یقین جانیے صرف اور صرف جو میری اپنی ایک ریسرچ اور میں نے جو سوچا وہ یہی ہے، جو مجھے نظر آیا وہ یہی تھا کہ ہمیں اسلامی ماحول فراہم کیا گیا تھا، ہمیں ایسے کلچر کے اندر ڈھالا گیا تھا کہ جس میں خود بخود حیا کے پیکر کے اندر، حیا کے گلدستے کے اندر ہمیں سجا دیا گیا تھا، جس میں خود بخود ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا. بڑے آتے تو چھوٹے خود بخود اٹھ جاتے. آج بڑے مجلسوں میں آئے، چھوٹے بیٹھے ہوئے، پرواہی کوئی نہیں. ادب و احترام، آنکھوں میں حیا. آج بچہ جو ہے ماں باپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. پہلے زمانے کے اندر تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو دور کی بات، بچے ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہماری پلکیں اوپر بھی اٹھ جائیں، ان کو دیکھ بھی لیں ایک نظر سے. بڑی مشکل سے ٹکٹکی نظر باندھ کے سائڈ سے دیکھتے، بڑی مشکل سے. اتنا ان کے اندر آپ یہ کہیں کہ وہ ڈر بھی ہوتا تھا، وہ خوف بھی ہوتا تھا اور حیا بھی ہوتی تھی. آج بچے ہیں، اب آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر I don't care anyone، مطلب ماں شاؤٹ کر رہی ہے، باپ شاؤٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، اسے پرواہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسے ایسا ماحول ہی نہیں دیا، ہم نے اسے ایسا ماحول ہی نہیں دیا، ہم نے اسے ایسا لباس ہی فراہم نہیں کیا، ہم نے اسے ایسے ماحول کے اندر لے جانا ہی پسند نہیں کیا. اگر کہیں لے کے بھی چلے گئے کسی مجلس کے اندر، کسی نیک محافل کے اندر، کسی اللہ والے کے پاس، تو وہاں صرف وقتی طور پر. اس کی ایک جو بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا، وہ یہ تھا
کہ وہ لازمی طور پر بچوں کو مسجد کے ماحول کے اندر لے کے جاتے. دادا ہوتے تو اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے جاتے, نانا ہوتے تو نواسے کو لے کے چلے جاتے. تو اسی طریقے سے اگر بچوں کی تربیت کا یہ انداز ہو, آج بھی یقین جانے کہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں, جمعے کے دن والد کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, یعنی کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ بچے تیار ہو جاؤ, میں آؤں گا جمعے کے ٹائم پہ, آپ لوگوں کو ساتھ میں لے جاؤں گا. اب والد وہاں سے واپسی آ رہے ہیں, کہتے ہیں جمعہ پڑھا, بچے کہتے ہیں پڑھا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ گھر میں تھے. اب میں نے بچوں سے کل پوچھا کہ بیٹا آپ لوگوں نے کیا کیا روٹین تھی, کل کلاس میں نے بچوں سے پوچھا کیا کیا روٹین, کس نے جمعہ پڑھا, پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ ماحول کون دے گا؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے.